زندگی بھر بھوکے رہیں، ایک روزہ جو جان بوجھ کے چھوڑا ہے، اللہ کے کہے پہ بریک نہیں لگائی، ڈاکٹروں کے کہے پہ بھی تو لگا لیتے ہو۔ جب ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے چینی نہیں کھانی، بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے ڈاکٹر نے مجھے روکا ہے، تو کبھی فخر سے مجلس میں کہا کرو میرے رسول نے مجھے روکا ہے، میں داڑھی مونڈنے سے رک جاؤں میرے رسول نے روکا ہے۔ او خدا کے بندے میرے بھائی بریک لگا۔ دنیا کے اشاروں پہ جو گاڑیاں رک جاتی ہیں وہ نقصان سے بچ جاتی ہیں، اور جو انسان خود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے پہ روک لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے تمام قسم کے خساروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اپنے دل کو حسد سے پاک کریں۔ خاندان میں اگر اللہ نے کسی کو نواز دیا ہے، میں جاننا انو میں پتہ ہے ادا، او رک جاؤ بھائی، او اس کے پرانے کھینوں کیوں کھولتے ہو؟ تیرے پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا چھپا رکھے ہیں۔ نہ ٹٹولا کرو۔ یہ ہے کہ جب انسان رک جاتا ہے تو گزشتہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس رک جانے کا نام توبہ ہے۔ تابو واتبعوا، تابو واتبعوا، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کریں، توجہ کریں، رک جائیں، آؤ سچی توبہ کرو۔ اللہ جو بھی میری زندگی میں غلطی ہے میرے مولا تیرے سے وعدہ ہے توفیق عطا کر، میں پکے پیری بریک لگاتا ہوں، میں وہ گناہ نہیں کروں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قال الله تعالى ما رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال تعالى فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، رسول کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد، قابل قدر عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، 1447 ہجری 2026 30واں روزہ ہے الحمدللہ، اور جمعۃ المبارک ہے۔ کام کی انتہا اگر اچھی ہو تو یقیناً اس کی پچھلی کمی کوتاہی بھی پوری کر دی جاتی ہے، معاف کر دی جاتی ہے۔ اللہ کریم میرا آپ کا آج کا یہ آخری دن بہت اچھا بنا دے، اور مجھ آپ کو اللہ توفیق دے دے کہ ہم سچی توبہ کر لیں، ہر اس کام سے رک جائیں جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے، ہر اس بات کی طرف قدم بڑھائیں جس کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ عزیز دوستو، بار بار یہ باتیں ہوتی رہیں کہ رمضان یہ چند دن ہیں، ایام معدودات، اور ایسے ہی ہوا۔ کل کی بات ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، بہرحال گھڑیاں تھیں، گزر گئیں۔ اسی طرح انسان دھوکہ کھاتا ہے، اپنی سستی، لاپرواہی، کمی اور کوتاہی میں بڑے بڑے قیمتی لمحے ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جس انسان کے دل میں آخرت بنانے کا ذوق اور شوق ہوتا ہے وہ نیکی کے ہر موقع کو غنیمت جانتا ہے اور پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے۔ رمضان چلا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس بڑے موقع ہیں۔ آپ یقین جانیں، اگر آپ نے رمضان کی نعمت کی قدر کی ہے تو ہر وہ موقع جو بہت زیادہ نیکی کمانے کا ہے، اللہ تعالیٰ اس موقع کو بھی صحیح معنوں میں دین کے لیے گزارنے اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور جس نے اتنے قیمتی رمضان، ان دنوں، ان لمحوں کی قدر نہیں کی، اس کے لیے وقت ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے لیے بر وقت آنا، یہ آخرت بنانے کے لیے بڑا اہم موقع رکھا ہے۔ اس موقع کی قدر کریں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اللہ نے بڑا اہم موقع عطا فرمایا ہے، دن میں 5 بار آتا ہے۔ اذان سے تکبیر کے درمیان دعا مانگنا، یہ بڑا اہم موقع ہے، اس موقع کی قدر کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد
مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنا، اللہ سے دعا مانگنا، یہ بڑا خیر کا موقع ہے۔ اس موقع پہ انسان اللہ سے گریہ زاری کرے، الہا کرے، مانگے۔ بارش کے آغاز کے وقت کے موقع کو، اس لمحے کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے، اس موقع کو غنیمت جانے، دعا کرے۔ جب کبھی دل پریشان ہو، اس پریشانی میں اللہ کو پکارے، ایسے لمحے میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی بات کو، آواز کو بہت قریب سے سنتے ہیں۔ اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے، اس نعمت کے ملنے پہ انسان اللہ کی قدر کرے، اس نعمت کی قدر کرے۔ اللہ کی قدر کا حق کیا ہے کہ پھر اس کی نعمت کا شکریہ بجا لائے اور اس کے احکام بجا لائے اور اس کی باتیں مانے اور اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ آج کے جمعہ میں ایک چھوٹا سا سبق ہے جو آپ دوستوں سے شیئر کرنا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ رمضان روزہ، یہ مفطرات ثلاثہ، بنیادی 3 چیزیں، کھانا پینا اور بیویوں کے قریب جانا، حالت سیام میں یہ منع کر دیا گیا۔ میں آپ نے کھانے سے بریک لگا لی، ایک الارم لگا، وقت مکمل ہوا، اذان کی آواز گونجی تو ساتھ ہی ہم نے اس روزے کو افطار کر لیا۔ ایک اذان نے ہم پہ کھانا پینا حرام کر دیا اور دوسری اذان نے ہم پہ کھانا پینا حلال کر دیا۔ فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک ہم نے بریک لے لی، ہم رک گئے۔ اللہ نے ہمیں روکا، اللہ کے رسول نے ہمیں روکا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جتنی مرضی قیمتی گاڑی ہو، اگر اس گاڑی کے رکنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہو، جسے بریک کہتے ہیں، وہ گاڑی ایک بوجھ ہو سکتی ہے، سواری کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ جہاں اسے آپ نے روکنا ہے وہ رکتی نہیں ہے، ایسی گاڑی ٹکرا جاتی ہے، نقصان ہو جاتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، خون بہہ جاتے ہیں۔ زندگی میں بہت سارے روزے کے علاوہ بھی معاملات ایسے ہیں جہاں ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم بریک لگا لیں، لیکن ہم بریک نہیں لگاتے۔ ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم وہاں رک جائیں، لیکن ہم رکتے نہیں ہیں۔ کبھی اپنی بریکیں چیک کریں کہ بریکیں فیل تو نہیں ہیں۔ رمضان کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، ہم نے دیکھا کہ نہیں ہم رک سکتے ہیں، انسان کو بتایا کہ تم رک سکتے ہو، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، حلال چیز سے بریک لگاؤ، تمہارے اندر یہ پاور ہے، تم خود کو روک سکتے ہو۔ تملک لسانک، صحابی نے کہا حضور نصیحت کیجئے، فرمایا زبان کی بریک تیری بڑی مضبوط ہونی چاہیے کہ جب تو بریک لگائے تو تیری بریک لگے، تو خود کو روکے۔ کف عنک کف لسانک، برے جملے سے، بری بات سے، غضب سے، چغلی غیبت سے، کسی کے تذکرہ بد سے اپنی زبان کی بریک لگا۔ ان ينتهوا یغفر لهم، اگر لوگ بریک لگانے لگ جائیں جن چیزوں سے میں نے بریک لگانے کا کہا ہے، یغفر لهم ما قد سلف، تو ان کے گزشتہ سارے گناہ ہم معاف کر دیں۔ قل للذین کفروا، حضور کافروں کو بھی کہہ دیں، ان ينتهوا یغفر لهم، اگر وہ رک جائیں، قدم روک لیں، خود کو روک لیں جس چیز سے میں رب نے روکا ہے، بریک لگا لیں۔ اس سے پہلے جہاں بریکیں نہیں لگیں، آنکھ کسی برے منظر کی طرف بڑھ گئی ہے، کسی کی عزت کو تاڑنے کی طرف بڑھ گئی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہیں کہ اپنی آنکھوں کو روکیں، اپنی آنکھوں کی بریک لگائیں۔ اللہم انت تسمع کلامنا، اے اللہ ہماری بات کو سنتا ہے، لہذا جو بات اللہ کو ناپسند ہے، زبان
خود بخود اس سے رک جائے۔ جو ماہر قسم کے فنان ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ارادے کے جب خطرہ دیکھتے ہیں تو ان کا پاؤں خود بخود بریک پہ آ جاتا ہے، ان کا تجربہ اتنا ہوتا ہے۔ اچانک گاڑی آگے آتی ہے تو بغیر ارادے کے ان کی بریک لگ جاتی ہے، ہم ارادہ بھی کرتے پھر بریک نہیں لگتی، بلکہ بغیر ارادے کے ہم ٹکرا جاتے ہیں۔ آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے پتھر ہیں، آپ بریک لگا لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سرخ بتی چل رہی ہے، آپ بریک لگا لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ گارا ہے، آپ بریک لگا لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ کیچڑ ہے، آپ بریک لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی منڈیوں میں کہیں کھڈے ہیں، کہیں کیچڑ ہے، کہیں سرخ لائٹیں ہیں، ہم کیوں بریک نہیں لگاتے؟ کیوں اپنا دامن الجھا دیتے ہیں؟ ہر بات کے اندر کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ رمضان نے یہ بتایا ہے کہ انسان خود کو روک سکتا ہے، اور جو اللہ کے لیے روک لیتا ہے اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ فرشتے اس اجر کو لکھ ہی نہیں سکتے۔ یہی روزے کا فلسفہ ہے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ ہر کھانا اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان وہاں اپنی عزت پامال کروا دے، کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں، روکنے کی ہوتی ہیں، عزت بنانے کی ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو نہیں بلایا تو بار بار اس کو اذیت دینے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا نہیں؟ آپ بریک لگائیں، ہم خود کو کنٹرول کریں۔ فرمایا کہ جب تمہارے بچے بلوغت کے قریب پہنچ جائیں، 7 سال کے ہو جائیں، انہیں نماز کی تلقین کرو، ان کے بستر جدا کر دو، اور اس عمر میں تمہارے خاندان کے دوسرے بچے جو تمہارے گھروں میں آتے ہیں وہ اکٹھے نہ لیٹیں، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ سگے بہن بھائی ہیں، بریک لگائیں، اجتنبوا، تمہیں رکنا ہوگا، جس سے میں روکتا ہوں وہاں رکنا ہوگا، خود کو روکنا ہوگا۔ جب میں اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والی عورتیں آنکھیں جھکائیں، پردہ کریں، گھونگھٹ لہرائیں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، تو ان کو بریک لگانی ہے، ان کو روکنا ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھ لیں، اگر یہاں بریک نہیں لگ رہی تو گاڑی دنیا کے اعتبار سے تو کسی گاڑی سے ٹکراتی ہے، کسی درخت سے ٹکراتی ہے، کسی دیوار سے ٹکراتی ہے، تو جو دینی امور میں نہیں رکتا وہ دوزخ میں گرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی زبان کی بریک ہمارے کہے پہ نہیں لگاتا، یکب الناس علی مناخر السنتہم فی النار، اس کی یہ زبان اس کو گرا دے گی دوزخ میں۔ اس طرح یہ گرے گا جس طرح پہاڑ کی اونچائی سے گاڑی نیچے لڑکتی ہے، گاڑی نیچے گرتی ہے، پھسل کے کھائی میں آتی ہے، اسی طرح یہ زبان جب انسان اللہ کے کہے پہ، رسول کے کہے پہ اس کی بریک نہیں لگاتا، یہ اسی طرح انسان کو پھسلا کر کے دوزخ میں لے جاتی ہے، دوزخ کی وادیوں میں گرا دیتی ہے، گہرائیوں میں گرا دیتی ہے۔ صبح و شام ہم دھمکیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، میں غصے کا بڑا پیڑا آدمی ہوں، مجھے چھیڑنا، میں بڑا وہ ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، تم مجھے جانتا نہیں۔ اس طرح کے دھمکیاں لگانے والے کئی مٹی ہوئے پڑے ہیں۔ سود کھانے والے کتنے جو کہتے تھے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اب اللہ معاف فرمائے قبروں میں ہیں تو معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے نہیں بریک لگائی۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 قتل کر دینے والی، گاڑی پاش پاش کر دینے والی، مار دینے والی، ہلاک کر دینے والی، وادیوں سے، گڑھوں سے، 7 کھڈوں سے تباہ کر دینے والے جرائم سے بچو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو تو رک جاؤ، بریک لگا لو، واپس آ جاؤ، اپنی مناجات اگر کسی غیر کے سامنے رکھتے ہو تو سن لو، اس غیر کی سننے والا بھی اللہ ہے۔ دوسری چیز، اگر جادو کرنے کی گندی عادت پڑ گئی ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے جرائم،
ان سے بچ جاؤ، یہ تباہی بربادی کی وادیاں ہیں، بریک لگا لو۔ اگر کنٹرول ہی نہیں ہے خود پہ، اپنے آپ پہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں اور انہیں تلقین کی جائے، نصیحت کی جائے کہ یہ گناہ ہے، اس سے رک جاؤ، تو ڈھٹائی سے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں معاف کر دینا ہے۔ تو اللہ کی معافی، اللہ کی مغفرت میرے بھائی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی اس مغفرت کے نام پہ انسان جرم کرے، انسان گناہ کرے، انسان برائیاں کرے۔ جن کی زبانیں چلتی رہیں کھانے پینے کے لیے، رمضان کے مہینے میں انہوں نے خود کو نہیں روکا، کیا کما لیا انہوں نے؟ زندگی بھر بھوکے رہیں، ایک روزہ جو جان بوجھ کے چھوڑا ہے، اللہ کے کہے پہ بریک نہیں لگائی، ڈاکٹروں کے کہے پہ بھی تو لگا لیتے ہو۔ جب ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے چینی نہیں کھانی، بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے ڈاکٹر نے مجھے روکا ہے، تو کبھی فخر سے مجلس میں کہا کرو میرے رسول نے مجھے روکا ہے، میں داڑھی مونڈنے سے رک جاؤں میرے رسول نے روکا ہے۔ او خدا کے بندے، میرے بھائی بریک لگا۔ حضور کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بس کر جاؤ، رک جاؤ، وَافُلُّہا، اسے چھوڑ دو، اسے معاف کر دو۔ تو بندہ کہے شیو کیوں نہیں بنائی، تو اسے کہے میرے رسول نے روکا ہے۔ کتنے لوگ میرے آپ سمیت کسی دوسرے کو ہم نے کیوں ذہن میں لے کے آنا ہے؟ ہم خود کہتے ہیں میرے ڈاکٹر نے روکا ہے۔ تیرا ڈاکٹر ہے کہ تیرا رسول ہے؟ تیرا ڈاکٹر ہے کہ تیرا مرشد ہے؟ تیرا ڈاکٹر ہے کہ تیرا پیر ہے؟ میرے ڈاکٹر نے روکا ہے۔ اس نے کہا میڈیکیٹڈ جوتے پہننے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ننگے پاؤں ایک پاؤں میں جوتا پہنو، ایک پاؤں میں جوتا نہ ہو، منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزوں سے منع فرمایا، یہ کھانی ہے، یہ نہیں کھانی۔ کدو کے برتن اس دور میں ادبا بنا لیتے تھے، اس میں چیزیں ڈال کے کھاتے تھے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ برتنوں کی کمی کے باوجود ادبا انہیں برتن نہیں بنایا جاتا تھا، لیکن آج کل بعض ہوٹلوں میں تربوز کو اندر سے خالی کر کے اس میں سامان بھر کے ڈشیں بنائی جاتی ہیں۔ صحابہ نے شکوہ کیا، حضور ہمارے پاس برتن نہیں ہے، ہمارے گھروں میں برتن نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تارکول جس برتن کے اندر لگا ہو اس میں منع ہے۔ خال خال کسی گھر میں ایک پلیٹ ہوتی تھی، ایک پیالہ ہوتا تھا، ایک چھنا ہوتا تھا پانی پینے کا، اس کے علاوہ اس طرح برتنوں کی بھرمار نہیں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے روکا ہے، سائنس نے روکا ہے کہ اوون استعمال نہیں کرنا، اس لیے ہم نے گھر سے نکال دیا کہ یہ ہڈیوں کا کینسر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ ٹیک لگا کے نہ کھاؤ، اللہ کے رسول نے روکا ہے کہ کھڑے ہو کے نہ پیو، اللہ کے رسول نے روکا ہے کہ پانی میں پھونکے نہ مارو، سانس نہ لو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے کہ کھانا کھاؤ تو پیٹ کے 3 حصے بناؤ، تینوں حصوں کو روٹی سے نہ بھرو۔ اللہ کے رسول نے تنہائی میں اکٹھے اجتماعیت سے جان چھڑا کر کے، لک چھپ کر کے، اکیلے میں بیٹھ کے چسکا لگا کے اپنے پیٹ کو بھرنے سے روکا ہے۔ اس پیٹ کو تو صرف دوزخ کی آگ بھر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے روکا ہے کہ کوئی بندہ کھانا کھائے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ کسی دوسرے بندے کو ملائے، کسی دوسرے بندے کو بلائے، کسی دوسرے بندے کو بٹھائے۔ کتنی ساری باتیں ہیں کہ تو ان پہ عمل کرے، اور تیرے پاس یہ جواز ہے، فخر ہے کہ تو اعلانیہ کہے کہ میں ان باتوں سے اس لیے رکا ہوا ہوں، یہ میں کام اس لیے نہیں کر رہا، میرے دل میں تھا کہ میں تجھے کوئی بات کہوں لیکن مجھے اللہ کے رسول نے روکا ہے، مجھے اللہ نے روکا ہے، میرے دل میں یہ تھا، میرے دل میں یہ خیال تھا، لیکن میں نے اس خیال کو اللہ کے کہے پہ ختم کر دیا، اس بات سے میں اللہ کے رسول کے کہے پہ رک گیا۔ تیری زبان کا یہ تقیہ کلام ہو کہ مجھے اللہ نے روکا ہے، میرے رسول نے روکا ہے، تو یہ تیری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والی ہے۔ دنیا کے اشاروں پہ جو گاڑیاں رک جاتی ہیں وہ نقصان سے بچ جاتی ہیں، اور جو انسان خود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے پہ روک لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے تمام قسم کے خساروں سے محفوظ رہتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے سے منع کیا، فرمایا رک جاؤ، لٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، دنیا آخرت داؤ پہ لگ جائے گی۔ کاہن آدمی، نجومی آدمی، پامسٹ آدمی، اس کے پاس جا کے قسمتیں معلوم کرنے سے رک جاؤ، کھانے کے اندر عیب نکالنے سے رک جاؤ۔ لیس المؤمن بالتعان ولا اللعان، کثرت سے لان تان، بات بات پہ گالی، ہٹر بوم، غصہ، غضب، اور پھر ڈائلاگ یہ بنا رکھے ہیں کہ جب تک ہم یہ کریں نا ہمارا کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے روکا، تیری تہذیب، تیرا کلچر، تیرے ملازم کا رویہ تجھے کہتا ہے یہ کام کر، تیرا رسول کہتا ہے یہ کام نہ کر، روک لے، بریک لگا۔ کفان کا لسانک، اپنی زبان کو روک۔ روزہ 1 مہینے کی پریکٹس کرا کے یہی سکھانے آیا ہے کہ اللہ حلال سے روکے تو رک جاتے ہیں، جب وہ حرام سے روکے تو کیوں نہیں رکتے؟ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سختی سے ناپسند فرمایا کہ انسان پورا دن اونچی اونچی آواز سے ہنستا رہے۔ کثرت الضحکی تمیت القلوب، یہ بہت کثرت سے منہ پورا کھول کھول کے ہنسنا، یہ انسان کے دل کی موت ہے، انسان کے دل کو مار دیتا ہے۔ فتبسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکراتے تھے۔ رحمت کائنات علیہ السلام بدت نواجزو، بعض دفعہ آپ کی داڑھیں مبارک بھی نظر آ جاتی تھیں، لیکن اس طرح ٹھٹھے کے انداز میں تبسخر اڑانا اور ہنسنا رسول کائنات علیہ السلام نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ میرے بھائی آپ بھی رکیں، میں بھی رکوں۔ ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہنا، فرضی بات آگے شیئر کرنا، یہ جرم ہے، منع ہے۔ ہنسانے کے لیے، کسی بندے کو وقتی طور پہ متلذذ کرنے کے لیے زبان پہ تیرے لطیفہ آ گیا ہے، بریک لگا، ذرا دیکھ کہ تو رک سکتا ہے کہ نہیں رک سکتا۔ اگر تیرے اندر یہ رکنے کی پاور ہے تو توجہ کر اپنے بھائی بیٹے کی بات پہ، اسی رک جانے کی پاور کا نام تقویٰ ہے، اسے ہی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ آپ نے لفظ تقویٰ بارہا خطبہ سے، علماء سے سنا ہے کہ یار یہ تقویٰ بڑی دولت ہے۔ تقویٰ بریک کا نام ہے، تقویٰ بریک کی پاور کا نام ہے کہ انسان بریک لگائے، ہلے نہ، پتہ نہ چلے کہ بریک لگائی ہے۔ یہاں کبھی اگر غصہ پی بھی جائے تو آنکھیں آگ برسا رہی ہوتی ہیں، آنکھیں آگ اگل رہی ہوتی ہیں، چہرے سے سرخی پھوٹ رہی ہوتی ہے، گال پھٹنے کے قریب ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اس قسم کی بریک بھی اللہ کے ہاں کوئی محبوب نہیں ہے۔ اس قسم کی بریک والی گاڑی بھی کوئی بندہ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ جو پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دے، تجھے کنٹرول اتنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آواز لگانے والا مزمم کہتا ہے، رحمت کائنات علیہ السلام اسی اطمینان سے گزر جاتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا حضور یہ تو مزمم کہہ رہے تھے، فرمایا یہ کسی اور کو کہہ رہے ہوں گے، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم شک پڑنے پہ اگلے بندے سے پوچھتے ہیں کیا بات کی ہے، کیا کہا ہے، میرے بارے بات کی ہے، میرے بارے کچھ کہا ہے؟ وہ کہتا ہاں میں نے تیرے بارے کی ہے۔ محسوس ہی نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، مفتش نہیں بنتے، اس حد تک تفتیش میں نہیں جاتے، بس آئی گئی کر، آئندہ سے بریک لگا، احتیاط کر، معاملے کے اندر الجھنا، تیرا وقت بڑا قیمتی ہے، تیری زندگی بڑی قیمتی ہے۔ ہر موقع کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بتائیں ہم بڑے ذہین ہیں، ہم بڑے 30 مار خاں ہیں۔ ہر مجلس کے اندر ہر واقعہ سنانے کا نہیں ہوتا، ہر مجلس کے اندر ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، ہر مجلس جانے کی نہیں ہوتی۔ اگر تجھے کسی نے نہیں بلایا، پتہ نہیں اللہ نے تیرے نہ جانے میں وہاں کتنی خیریں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے، تو بھی روک۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ کچھ بڑی بڑی باتیں ہیں جن سے رکنے کا میں اللہ نے حکم دیا ہے، اگر لوگ ان باتوں سے رک جائیں تو یقیناً میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ جو چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ان سے ہو جاتی ہیں، ان چھوٹی موٹی کمیوں کوتاہیوں سے میں اللہ بڑی غلطیوں پہ، بڑے نقصان کی جگہوں سے، بریک لگانے کی برکت سے میں اللہ صرف نظر فرما لیتا ہوں، تجاوز کر لیتا ہوں۔
عزیز دوستو، میری عزیز قابل قدر قابل تکریم اسلامی ماں اور بہنوں، بس آج کے جمعہ میں، آج کی اپنے اس بھائی کی نصیحت میں میرے سمیت ہم سب صرف یہ سوچیں کہ زبان کو یہ جو چسکے لگ گئے ہیں کیا بریک لگ سکتی ہے؟ یہ رات کے وقت 1:30 2 بجے بچوں کے پیزے آ رہے ہیں، اللہ کی ذات گواہ ہے، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں گے تیرے بچے کی موت ہے، تیرے بچے کے معدے کا یہ جنازہ نکال رہے ہیں۔ ان فضول چیزوں سے بریک لگا۔ جب تیرا جی چاہتا ہے تو وقت ضائع کرتا ہے، گھروں کے اندر آئے دن تو نے دعوتیں سجائی ہوئی ہیں، بریک لگا۔ جو تیرے دل میں آتا ہے وہ تو کر لیتا ہے، رک جا ذرا، دیکھ کہ جو تو کر رہا ہے اللہ کے ہم محبوب ہے، مرغوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے۔ جس کام کے اندر تو مصروف ہے ادھر سے اذان آ گئی ہے، اللہ اکبر کی صدا ہو گئی ہے، کیا تو وہاں بریک لگا لیتا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ اکبر پہ تیری بریک نہیں لگی تو کہاں لگے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورتیں گوندنے گدوانے سے رک جائیں، یہ پپوٹے بنانے سے رک جائیں، یہ پلکیں اکھڑوانے سے، یہ پلکوں کے اوپر کے پروٹے پپوٹے، یہ فشرنگ، یہ گوندنا گدوانا، واشمات والمستوشمات والمتصنعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہیں رکتی ملعون ہے۔ اور جن عورتوں کو یہ پپوٹے اکھڑوانے کی عادت ہے، بڑھاپے میں جا کے ان کے چہرے جانوروں جیسے لگتے ہیں، مسخ ہو جاتے ہیں، یہ فشل مسخ کرتا ہے۔ وضو نور ہے، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، تیرے چہرے کا نور وضو ہے، تیرا حسن وضو ہے۔ جانوروں جیسے بے رونق چہرے، بیوٹی پارلر کی نظر کر کے خود کو، اپنے چہرے کے فطری حسن کو آگ نہ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسم کی خرافات سے روکا ہے، بریک لگا۔ اب دنیا کہہ رہی ہے کہ چمڑی کا کینسر ہے، اگر ڈاکٹروں کے کہنے پہ رکا، اجر تو ثواب بالکل نہیں ہے، اللہ کے رسول کے کہے پہ رک جاتا ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اجر بھی ہے۔ اور سب سے بہترین حسن اس بندے کی ذات میں ہے جو خود کو روک لیتا ہے، ساتھ یہ کہتا ہے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، تو بھی اپنی زبان کو روک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا ہے اس لباس پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عوراتی واتجمل به فیحفی حیاتی۔ عید کے دن آئیں گے، بجائے اس کے کہ زبان کو نشکری سے روکیں، سوٹ پہنتے سار کیا کہیں گے؟ فلانے درزی ارگانی سیندا، باواں تھوڑیاں جیاں کس دیتیاں نے، موڈے تھوڑے جے کس دیتے نے، شلوار لمبی رکھ دیتی ہے، گھیرا انہوں گول آکھیا سی، چنکرا کر دیتا ہے، چنکرا آکھیا سی، گول کر دیتا ہے، کالر بڑے کر دیے ہیں۔ رب کی نعمت کی طرف دھیان نہیں جائے گا، نہ کھانے کی نعمت سے کبھی متلذذ ہوتا ہے، نہ پہننے کی نعمت سے کبھی متلذذ ہوتا ہے، نکالتا ہے تو عیب نکالتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایسی بریک چھاننی لگ گئی ہے کہ اس کی وہ چھاننی چھوٹا چھوٹا عیب اس کو بڑا بڑا کر کے دکھاتی ہے، اور زبان اس کو اس سے بڑا بنا کے پیش کرتی ہے۔ اور پھر یہ فوری طور پہ درزی صاحب عید کے دن بھی عید سے پہلے اپنے پھٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور 10-15 منٹ پہلے تک کہتے ہیں میں سوٹ دے دیتا ہوں، سوٹ دے دیتا ہوں، سوٹ دے دیتا ہوں۔ عید داؤ پہ لگا رہے ہیں، اللہ کی مغفرت آ رہی، بخشش آ رہی ہے، اور یہ سوٹ سلوانے والا، من بھری سلائی دینے والا اللہ کی دی نعمت کو جب پہنتا ہے
تو زبان اس کے لیے شکری کرتی ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب کوئی لباس پہنے اللہ کا شکریہ ادا کرے، آئے ہائے الحمدللہ الذی کسانی ما واری، اللہ میں ننگا تھا تو نے مجھے ڈھانپنے کے لیے، مجھے تن ڈھانپنے کے لیے، اللہ میرے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے ایک تو مجھے عقل بھی عطا فرمائی۔ کتنے ایسے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ تو ہوگا لیکن وہ بیچارے مجنون ہیں، دیوانے ہیں، اپنا لباس اتار کے پھینک دیتے ہیں، گھر والے شرمندہ ہوتے ہیں، ان کو کمروں میں بند کرنا پڑتا ہے، دروازوں کو تالے لگانے پڑتے ہیں، کوئی بڑا آ جائے گا دیکھ لے گا، کوئی عورت دیکھ لے گی، وہ شلواریں اتار پھینکتے ہیں۔ میرے تن من کو ڈھانپنے کی عقل دی میرے اللہ، تیرا اس پہ شکر ہے، مجھے تن من ڈھانپنے کے لیے یہ کپڑے دیے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وَأَتَجَمَّلُ بِفَيَّاتِي، اللہ میں لباس پہنتا ہوں، میں کتنا اچھا لگتا ہوں، میں کتنا خوبصورت لگتا ہوں، یہ میرے جسم کو بننے سنورنے کی اصول میرے اللہ تو نے سکھائے ہیں۔ او میرے نوجوانوں اپنی زبان کو نہ شکری سے روکو، خدا کا واسطہ ہے نہ شکری سے روکو۔ کبھی تو کسی کی کسی چیز پہ خوش ہو جایا کرو، نہ تمہیں کسی خطیب کا خطبہ پسند ہے، نہ کسی قاری کی قرات پسند ہے، نہ گھر کا کھانا پسند ہے، نہ پہنا ہوا لباس پسند ہے، یہ دنیا بھی رب نے اس بندے کے لیے دوزخ بنا دی ہے، آخرت بھی اس کے لیے دوزخ ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، تم نے رب کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جس بندے کے پاس بیٹھ جاؤ نہ کسی سیاستدان پہ خوش ہے، نہ نظام پہ خوش ہے، نہ ملک عزیز وطن عزیز کی نعمت پہ خوش ہے، شکوے ہیں پاکستان کے صبح و شام، شکوے ہیں، شکوے ہیں قوم کے، شکوے ہیں ٹیچر کے، شکوے ہیں عدالت کے، شکوے ہیں غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں، لیکن ہم نے بھی کیڑے نگالنے کی عادت بنا لی ہے اور رب نے لعنت ڈال دی ہے، اچھائی نظر ہی نہیں آتی۔ جہاں جاتے ہیں سوائے عیب کے، نقص کے، عمرے پہ گئے وہاں عیب نکالنے لگ گئے، حج پہ گئے وہاں عیب نکالنے لگ گئے، ہوٹلنگ کی وہاں عیب نکالنے لگ گئے، سفر کیا وہاں عیب نکالنے لگ گئے۔ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرما رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے روپے دے رکھے ہیں، کاش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو مدینہ طیبہ سے رسول کائنات مکہ معظمہ کی طرف کیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کے حدیبیہ کے میدان میں رحمت کائنات بار بار کہہ رہے تھے ہمیں عمرہ کر لینے دو، ہمیں اس گھر میں آ لینے دو، وہ حرم کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ کائنات کے امام کو آج تجھے اجازتیں ہیں، پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، اگر تھوڑی بہت ہی تھکن آتی ہے شکوہ کر کے اپنے اجر کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور میرے بھائی، میرے معتمر، میرے حاجی، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، آئندہ سے یا جو ساتھی گئے ہوئے ہیں ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں، پہلے بھی نصیحت کرتا رہتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ اکبر، ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، موسم کی شدت تھی، ہمیں لاگے لگ گئے، ہمیں پھوڑے بن گئے، پھوڑے اتنے بڑے بڑے ٹانگوں کے درمیان پھوڑے بن گئے کہ ٹانگ سے ٹانگ جھڑ نہیں رہی تھی، تکلیفیں تھیں، اذیتیں تھیں، سفروں کی شدت کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے سار جہاں لیٹتے تھے جموں سے بھر جاتے تھے، اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ جمعیں کرتی تھی۔ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا تھا حضور سر کی تکلیف حد سے بڑھ گئی ہے، اگر سر منڈاتے ہیں تو دم پڑتا ہے، اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے کہ سر منڈا کے تکلیف دور کر کے دم دے لیں، لیکن اس پورے سفر کے آنے جانے کے اندر اس طرح کی نہ مینا میں، نہ مزدلفہ میں، نہ عرفات میں حضرت گرامی، نہ حرم کے اندر سہولتیں تھیں جس زمین کے اوپر وہ بھاگ کے طواف کیا کرتے تھے۔ کاش کبھی تصور کے اندر وہ کھنگر زمین آپ لے کر کے آئیں اور جس طرح وہ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے، کاش وہ شکریہ کی ادا میں اور آپ بھی سن لیں، اور جس طرح وہ پھر وہاں سے ایک جس طرح اجڑا ہوا مسافر بکھرے ہوئے پراگندہ بالوں کے ساتھ اشعث راسا اغبرت قدما، قدم مٹی کی دھول کے اندر لپٹے ہوئے، سر کے بال بکھرے ہوئے، رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ اس کیفیت میں جب اللہ کو بلاتے تھے جو کہتے تھے اللہ ان کو عطا کرتا تھا، اللہ انہیں دیتا تھا، لیکن یہ ایسے بخت بیدار تھے یہ اللہ سے صرف آخرت مانگتے تھے، دنیا کا اللہ سے سوال ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے۔ نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، خاص طور پہ میری ماں اور بہنوں، رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہے کہ میں نے جہنم کے اندر کثرت دیکھی ہے، موبائل دینا مجھے، جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم کے اندر آپ نے عورتوں کی کثرت کیوں دیکھی ہے؟ فرمایا تکفرن اللعنہ، تکسرن اللعنہ وتکفرن العشیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم کثرت کے ساتھ لان تان کرتی ہو، تم اپنے خامدوں کی ناشکری بڑی کرتی ہو، تم روکتی نہیں اپنی زبان کو، جب منہ پہ لان کا لفظ آتا ہے دے دیتی ہو لعنت، بریک ہی نہیں لگاتی، خامد کی تم ناشکری کرتی ہو۔
ان دو جرموں سے نہ رکنے کی بنیاد پہ، بریک نہ ہونے کی بنیاد پہ میں نے عورتوں کی جہنم میں کثرت دیکھی۔ اور بعض بندے بھی عورت صفت ہوتے ہیں، کھیڑا ہی نہیں چھوڑتے، پیچھے پڑ جاتے ہیں، جان ہی نہیں چھوڑتے، ہرخ ہی نہیں ان کا ختم ہوتا، ان کے دکھ ہی ختم نہیں ہوتے، ترحم سمیٹنے کی ایسی ان کو عادت پڑ جاتی ہے، جہاں بیٹھیں گے شکوے کریں گے، اپنے حالات کا رونا روئیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پیغام یہی ہے، پیغام یہی ہے، نصیحت یہی ہے کہ جہاں کہیں برائی کی طرف دل اٹھ رہا ہے، آنکھ اٹھ رہی ہے، جذبات اٹھ رہے ہیں، کیا آپ بریک لگا سکتے ہیں؟ کیا خود کو روک لیتے ہیں؟ رجلا خالیا، تنہائی کے اندر جائزہ لیں، جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نوجوان شاب النشا، نوجوان حسین جمیل، موقع بھی تھا، ذات امرا جمیلہ ذات منصب، بڑے منصب والی بھی عورت تھی وہ، اس کے پاس منصب بھی تھا، حسین بھی تھی، روپیہ پیسہ بھی تھا، موقع بھی تھا۔ اس نے جب اس نوجوان کو برائی کے لیے بلایا، اس نے بریک لگائی، اس نے کہا نہیں، میرا اللہ مجھے پوچھے گا، اس کی سزا دوزخ ہے، لا تقربوا الزنا، بدکاری کی بات بھی نہیں کرنی، خیال بھی نہیں لانا۔ سود خور سود سے توبہ کرے، وہ جی بینک میں ہم نے رکھے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی امانتیں اپنے ہاتھوں میں رکھیں، خاص کر کے یہ سن 2026 کے اندر میں نصیحت کر رہا ہوں، اس پہ میں زیادہ رہنمائی نہیں کرنا چاہتا، اپنے زیادہ پیسے بینکوں میں نہ رہنے دیں۔ اگلے سال بریف کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، ایک بندہ سود کھاتا ہے، اگلی 100 نسلوں کو اللہ بھوکا رکھتا ہے، لعنت پڑتی ہے۔ بدکاروں سے گندا، جو بھی افسرانے والا ہیں اداروں کے اندر، ہمارے سرکاری لوگ ہیں، بھئی آپ 2-400 2-4 ہزار 2-4 لاکھ رشوت لے کے کیا مقابلہ کر لو گے دوزخ کے انگاروں کا؟ یجرجر فی بطنہ نارا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت بھاگ کے دینے والا کوشش ہی نہیں کرتا رشوت کے بغیر، کام کروانے کی کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، رشوت نہیں دینی، دینا بھی گناہ، لینا بھی گناہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ رشوت لینے والے اتنے درندے بن جاتے ہیں کہ بدحال سے 100-200 لیتے بھی نہیں شرماتے، ان کے اندر ایسے خنزیر پیدا ہو جاتے ہیں۔ خود کو روکیں، کسی غیر محرم کے ساتھ بڑی الیک سلیک بنی ہوئی ہے، سکولوں، یونیورسٹیوں، کالج کے اندر، گروپوں کے اندر بڑی ہا ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، منع ہے، حرام ہے، روکیں خود کو بھائی۔ مسجد کے اندر آئیں، اپنے آپ کو جمعے کے دوران بولنے سے روکیں، آوازیں اونچی کرنے سے روکیں، خود کو کنٹرول کریں۔ اللہ پاک مجھ آپ کو ہر اس بات سے رک جانے کی طاقت عطا کر دے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ آئے سنیے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، لوگوں جو تم کو رسول دیتے ہیں وہ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے اللہ کے رسول تم کو روک دیتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ لائٹ ہے، یہ اشارہ ہے، یہاں آپ نے روکنی ہے۔ دنیا میں تو چلان ہوتے ہیں، یہاں نہ رکنے پہ دوزخ ملتی ہے، اجر ضائع ہو جاتے ہیں، اور رک جانے سے جو گزشتہ کمیاں کوتاہیاں ہوئی تھیں اللہ پاک ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو معاف فرمائے۔ رمضان کا یہ آخری روزہ بھی ہے اور خوش قسمتی ہے، سعادت ہے، جمعہ ہے۔ میں نصیحت کر رہا ہوں، فرض نماز جو چھوڑنے کی عادت ہے اس سے باز آئیں، جمعے کے اندر جو لیٹ آنے کی عادت ہے اس سے باز آئیں، داڑھی منڈانے کا یہ چسکا پڑ گیا ہے اس سے باز آئیں، جان بوجھ کے دوستوں کی ہوٹنگ کرنے کے یہ جو سلسلے چڑھ پڑے رک جائیں، بلا وجہ ذاتیات کی نفی، کیچڑ اچھالنے کا یہ جو کلچر پنپ رہا ہے، یہ حسد، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، دل میں حسد نہ کرو، ہاں 2 بندوں پہ کرو، لا حسد الا فی اثنتین،
دو بندوں پہ کر سکتے ہو. ایک وہ بندہ آتا اللہ مالا، جسے اللہ نے مال دیا ہے، فہلکت فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں اس طرح لوٹاتا ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ اپنا سارا کچھ اجاڑ بیٹھے گا، اس طرح خرچ کرے. اس پہ حسد کرو، یعنی رشک کرو، ایسے خرچ کرے کہ محسوس ہو کہ یہ بندہ اپنا کاروبار برباد کر بیٹھے گا. نمبر دو، جس بندے کو اللہ نے قرآن دیا ہو وہ قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، اس پہ رشک کرو، کاش میں بھی اس طرح کا ہوں، یہ نعمت میرے پاس بھی ہو، کاش یہ دولت میرے پاس بھی ہو. ایسا تاجر جسے اللہ نے مال دیا ہو، اس مال کو دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں لٹائے. لا حسد الا فی اثنتین، رشک دو بندوں پہ، خرچ کرنے والے پہ اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے پہ. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ رشک کیا جائے، وہ جتنی مرضی کسی کے پاس ہو. اللہ کے رسول نے نتارا کر دیا، نتارا کر دیا. لا تحاسدوا، جب حسد کرو گے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، ولا تباغضوا، حسد بغض کو جنم دے گا. پھر تم اس حسد کی بنیاد پہ دل کے اندر ایک انتقام اور کینہ اور بغض پیدا کر لو گے کہ اس نعمت کو چھین جائے. آہستہ آہستہ پھر اس کے لیے ہم جو حسد ہوتا ہے، جب یہ بغض کو جنم دیتا ہے تو لوگ پھر جادو کرتے ہیں، اس بندے کا نقصان کرتے ہیں، اس کے راستے میں کانٹے کھڑے کرتے ہیں، اس کے لیے ٹونے کرتے ہیں، حتیٰ کہ بندوں کو پیسے دے کر کے اس بندے کے خلاف پروگرام بنائے جاتے ہیں. حسد اور بغض یہ اگلے انسان کا نقصان نہیں کرتا، جو کرتا ہے الحسود لن یسود، یہ حاسد بندہ خود ڈوبتا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا. اپنے دل کو حسد سے پاک کریں. خاندان میں اگر اللہ نے کسی کو نواز دیا ہے، میں جاننا انو مینوں پتہ ہے اودا، او رک جاؤ بھائی، او اس کے پرانے کھینوں کیوں کھولتے ہو؟ تیرے پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا چھپا رکھے ہیں. نہ ٹٹولا کرو. حضور نے فرمایا، آخری حدیث سنیں، خاص طور پہ میری مائیں بہنیں عورتیں سنیں، لا تتبعوا عوراتکم، فرمایا کسی کے عیب کو ٹٹولنے پہ مصر نہ ہو جایا کرو. کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس کی غلطی کا انتظار نہ کیا کرو کہ یہ کوئی غلطی کر لے تو میں اس کو ذلیل کروں. کسی بندے کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کے جرم ڈھونڈا نہ کرو. اگر تم کسی کے عیوب کے پیچھے پڑو گے پھر اللہ تمہارے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا. اس کو تم باہر رسوا کرنا چاہو گے، حضور نے فرمایا تمہارا رب تم کو تمہارے گھر میں ذلیل کر لے گا. اللہ پاک ہمیں وسیع قلب عطا کر دے، اللہ ستھرا سینہ عطا کر دے، نورانی ذہن عطا کر دے، کھلی فکر نصیب کر دے. برائی سے رکیں، زبان کے جرم سے رکیں، آنکھ کی خطا سے رکیں، بری بزم سے رکیں. امام کعبہ کا پیغام تھا پچھلے جمعہ میں، جو دوست تجھ کو آخرت سے غافل کرتا ہے اس دوست کو بدلیں. جو بزم صرف دنیا کی باتوں پہ مشتمل ہے آپ اس بزم کو بدلیں، اس مجلس کو بدلیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو خیر کی طرف قدم اٹھانے کی توفیق دے. بیئی ہی اس طرح جس بندے نے 99 قتل کیے تھے اور اس نے کسی سے پوچھا تھا کہ میری توبہ ہے، اس نے کہا نہیں، اس نے 100 بھی کر دیا. 100 قتل کے بعد اس نے پوچھا کہ میری توبہ ہے، اس نے کہا ہاں توبہ ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ برے بندوں کا علاقہ چھوڑ دے، برے بندوں کی مجلس چھوڑ دے، اچھے لوگوں کی طرف چلا جا. رک جائے گا تو برائی سے، اگر برے دوستوں کی صحبت چھوڑ دے گا تو اچھے لوگوں کی طرف چل. اچھے لوگوں کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں موت آ گئی. جہنم اور جنت دونوں فرشتے آ گئے. حدیث میں ایسا جب گرا تھا تو پچھلا علاقہ برے لوگوں کا علاقہ قریب تھا. دوزخ والوں نے کہا ہمارا ہے، جنت والوں نے کہا ہمارا ہے. یہ ہے کہ جب انسان رک جاتا ہے تو گزشتہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اس رک جانے کا نام توبہ ہے. تابو واتبعوا، تابو واتبعوا، توبوا الی اللہ. اللہ کی طرف توبہ کریں، توجہ کریں، رک جائیں، آؤ سچی توبہ کرو. اللہ جو بھی میری زندگی میں غلطی ہے میرے مولا تیرے سے وعدہ ہے توفیق عطا کر، میں پکے پیری بریک لگاتا ہوں، میں وہ گناہ نہیں کروں. اس نے پکی بریک لگائی، مر گیا رستے میں، ابھی منزل پہ نہیں پہنچا، برے لوگوں کے قریب تھا. دوزخ کے فرشتوں نے کہا ہمارا ہے، جنت کے فرشتوں نے کہا ہمارا ہے. اللہ نے فرمایا فاصلہ ماپو. فاصلہ دوزخ کے لوگوں کا، برے لوگوں کا قریب تھا. ازلفت الجنہ، اب ہے یغفر لہم ما قد سلف،
اس نے بریک لگا لی، ان ینتہو رک گیا، اللہ پاک نے جنت کو کہا سمٹ کے میرے بندے کے قریب ہو جا۔ وہ وہیں پڑا تھا، دوزخ کے علاقے کے قریب تھا، جنت سے دور تھا، لیکن جنت کی طرف رہا تھا۔ آؤ خیر کی طرف آؤ، اوامر کی طرف آؤ، جن باتوں کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، جمعہ نہ چھوڑا کرو، اللہ مور لگا دیتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بخیلی کا مقابلہ کرو، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، پیسے جمع کر کے اللہ کا گھر دیکھ کے آیا کرو۔ کیا کرنا ہے؟ بڑے سارے لوگ ہیں، میں نے وہاں دیکھے، اللہ پاک نے اربوں روپے عطا کیے ہیں، اربوں کروڑوں روپے عطا کیے ہیں، زندگی میں پہلی بار آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ، اور افسوس کر رہے ہیں کہ اب ہمارے جسم میں جان نہیں رہی، کاش ہم پہلے آ جاتے، کاش ہم پہلے آ جاتے، کاش ہم پہلے آ جاتے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کسی انسان کے دل میں چاہ ہو، آپ ذمہ دار لوگ ہو، 6 بکریاں آپ رکھ کے، ایک بکری 6 مہینے کے بعد بچہ دے دیتی ہے، اللہ تعالیٰ 2 بکرے دے دے، 3 بکرے دے دے، 5-6 بکریاں آپ بیچ کے آسانی سے عمرہ کر کے آ سکتے ہیں۔ ذوق ہو، شوق ہو، چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ڈال کے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے غریبوں کی مدد کیا کریں، خوشیوں میں شریک ہوا کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ ومن والاه۔ عزیز دوستو، فضول خرچی سے روکیں، فضول کھانوں سے روکیں، شادی بیاہ کے اندر افراط و تفریط سے رکیں، خود کو روکیں، سادگی کی طرف آئیں، سادگی اپنائیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ رمضان کی گھڑیاں ہیں، لمحے ہیں، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ظاہری باطنی دشمن سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، صیانت فرمائے، عالم اسلام کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو ذلیل و رسوا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ہندوؤں کو یہودیوں کے ذریعے سے تباہ و برباد فرمائے، ان دونوں کو آپس میں پاوروں کو ٹکرائے، مسلمانوں کو سالمین غانمین۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس ملک کی قدر کریں، پروپیگنڈا نہ کیا کریں۔ فیس بک پہ میں نصیحت کر رہا ہوں، پروپیگنڈا کی پوسٹیں شیئر کرنے سے رک جائیں، گانے کی پوسٹ شیئر کرنے سے رک جائیں، برائی کی پوسٹ شیئر کرنے سے رک جائیں، فیک نیوز شیئر کرنے سے رک جائیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، یہ لوگوں کو واضح دیں گے، بلایا جائے گا، ان کو میرا بوجھ اٹھا لو، ان کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور کچھ گناہ ان کے ہوں گے نہیں، ان کے بعد شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے گا، یہ اس گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، یہ اس گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ رک جائیں، اپنے ہاتھوں کو روک لیں۔ بہت تیز ہمارے ہاتھ چلتے ہیں، بڑا تیز ہاتھ چلتے ہیں، کبھی غصہ آ جائے، فیصلہ کرنے سے پہلے 10 منٹ کے لیے خود کو روک لیں۔ انشاءاللہ آپ اس بات کو اس انداز میں نہیں کریں گے، 10 منٹ کی بریک لینے کے بعد پوری مٹی نیچے بیٹھ جائے گی، غبار نیچے بیٹھ جائے گا، پانی نتر کر کے صاف ہو جائے گا، حقیقت نظر آئے گی۔ اگر آپ نے کسی کو گرم میسج کرنا ہے تو واٹس ایپ میسج گرم کر دیں، پورے پار والا کر دیں، لیکن پہلے اسے خود کو بھیجیں، اپنے آپ کو بھیجیں۔ 10 منٹ کے بعد دیکھیں، پھر اس کو سنیں، صرف 10 منٹ کے بعد پھر اس کو سنیں۔ میں عموماً اس طرح کرتا ہوں، بعض دفعہ زیادہ غصہ ہو تو میسج میں ریکارڈ کر دیتا ہوں، ریکارڈ کر کے میرے گروپ بنایا ہوا اپنا ہی، اپنے نام کا ہی، اس کو میں شیئر کر دیتا ہوں۔ حرم میں بیٹھے بھی ایسے ایک میں نے میسج کیا، بڑا گرم، تھوڑی دیر کے بعد میں نے سنا تو میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اگلے بندے کو بھیج کے جو شرمندہ ہونا ہے، 10 منٹ کے بعد بریک لگائیں، 10 منٹ کی، 10 منٹ کی بریک اگر نوجوان لگانے لگ جائیں 90% طلاقیں ختم ہو جائیں۔ کتنی؟ صرف 10 منٹ کی۔ غصہ آیا، صرف 10 منٹ، یہ بہت زیادہ ہے۔ 5 منٹ تک بھی کو بندہ رک جائے، 90% طلاقیں ختم ہو جائیں گی۔ کنٹرول ہی نہیں ہے، مجھے غصہ آ گیا تھا، بریک فیل ہے تیری کیا ہے؟ بریکاں پواؤ۔ بریک کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کی دولت، توبہ، خود کو روکنا۔ رمضان کے روزے سے ہم نے یہی سیکھا ہے۔ اللہ پاک میرے آپ کے روزے کو قبول فرمائے۔ بہت خوبصورت موسم ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اے اللہ ہم فقیروں کو دوزخ سے آزاد فرما دے، ہمارے بچوں کو، بیویوں کو، ماں کو، ہمارے آبا کو
اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو دوزخ سے آزاد کر. مہربان اللہ ہم فقیروں کی جھولیاں بھر. اللہ خالی نہ لٹانا، ناکام و نامراد نہ لٹانا. یہ بات حق ہے کہ ہم نے تیری نعمت کی قدر نہیں کی. ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے تجھ سے عفو کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کو دھو، صاف کر گناہوں کمیوں کوتاہیوں سے. جو ٹوٹا پھوٹا کیا پروردگار اپنی جناب میں قبول فرما. اللہ مہربانیاں کر کے اپنے فضل سے بخشش عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا کر دے، مقروضوں کے قرض دور کر دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جن کے گھروں میں بے سکون نہیں ہے سکون نصیب فرما. اس مرکز مسجد کو آباد کر دے اللہ تا قیامت آواز حق زبان سے نکلے، لوگوں کی اصلاح ہو، دین پھیلے، تیرے حبیب کی محبت دلوں میں پیدا ہو. اے اللہ اس نیکی کو بھی قبول فرما. اس طرح کی اور کرنے کی توفیق دے کہ جو ہو رہا ہے تیرے حکم سے ہو رہا ہے، تیری چاہت پہ ہو رہا ہے، اس میں کچھ رتی بھر ہمارا کردار نہیں. ہاں گناہ ہمارے ہیں، ہمیں معاف کر دے. جرم ہم کرتے ہیں، غلطی ہم کرتے ہیں. ہم بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ اللہ تیری نعمت کی ناقدری کر بیٹھتے ہیں. ہمارے اندر شہرت کی بھوک آ جاتی ہے. اللہ ہم ان تمام قسم کی علائشوں وسواس سے اللہ معافی مانگتے ہیں. اللہ تیرا ترلا مارتے ہیں. اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. مہربان اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں ناکام نہ کر. اے اللہ ہمیں نامراد نہ کر. اللہ ہم خواب و خاصر نہ لوٹیں. اللہ آخری جمعہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آخری روزہ ہے. ہم فقیروں کو دوزخ سے آزاد کر. مہربان اللہ کرم فرما. اکرم المکرمین اللہ دروازے رحمت کے کھولے ہوئے. ہم فقیروں کو آزاد فرما، مالا مال کر دے، جھولیاں خیر سے بھر دے. یہ جتنے آئے ہیں 5 وقت کے نمازی بنا دے، زبان کے سچے کھرے بنا دے، دل کے نکھرے بنا دے. خیانت سے بچا لے، بے ایمانی سے بچا لے، برائی سے بچا لے، برے ارادوں سے بچا. نوجوانوں کی عزتوں کی حفاظت کر. الہی انہیں شرمگاہ کے فتنے سے محفوظ کر، شہوت کے فتنے سے محفوظ فرما، شبہات کے فتنے سے محفوظ فرما. مولا ہماری نسلوں کو بھی قبول کر لے. اللہ ساری زندگی تیرے دین کا کام کریں. تیری شان میں رتی بار اضافہ نہیں ہوتا. اللہ ہمارا بھی چاہ ہے، ہمارے چاہ پورے کر. ہمیں خزانے عطا کر، ہمیں رحمت عطا کر، ہمیں دین عطا کر، ہمیں مال عطا فرما، ہمیں کشادہ دل عطا کر. ایسے دل دے جو دل تجھے پسند ہے. اے مہربان اللہ کسی لمحے ایسی حرکت نہ ہو جو تجھے نہ پسند ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی